اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ حدیبیہ کے دن ایک معاہدہ ہوا آقا کریم علیہ السلام اور کفار مکہ کے درمیان، اور اس معاہدے میں ایک پوائنٹ یہ تھا جو بھی قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس پر قبیلہ بنو خزاعہ اپنا پرانا معاہدہ دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بن گیا، اور بنو بکر قریش کے معاہدے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قبیلے خزاعہ اور بنو بکر ایک دوسرے کے حریف تھے، اور ان میں مدت سے لڑائی چلی آتی تھی۔ جب صلح حدیبیہ کے سبب سے اسلام و کفر میں لڑائی کا سلسلہ بند ہو گیا تو بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ جب بنو بکر اور قریش نے یہ عہد توڑ دیا جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، تو خزاعہ والے آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے تھے۔ خزاعہ کے ایک شخص عمر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلاتا ہوں وہ پرانا معاہدہ جو ہمارے باپ اور اس کے باپ عبد المطلب کے درمیان ہوا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری پوری مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے جو ہماری مدد کو آئیں۔ قریش نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا اور معاہدہ کیا دونوں توڑ دیے۔ انہوں نے ہم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے مدد مل جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فوراً ہی ایک قاصد مکہ کی طرف بھیجا اور قریش مکہ کے ساتھ یہ شرطیں پیش کی۔ خزاعہ والوں کو قصاص ملنا چاہیے، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش مکہ نے جواب دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مکہ پر حملے کی پوشیدہ تیاری شروع کر دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے بنو ہاشم کی کنیز سارہ کے ہاتھ قریش کو ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں اس جنگی تیاریوں کا حال درج تھا۔ سارہ وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کی خبر دے دی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عورت کے پیچھے بھیجا اور ان سے فرمایا کہ روضہ خاک میں تم کو ایک سانڈنی سوار عورت ملے گی، اس کے پاس قریش مکہ کے نام خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ سوار ہو کر چل پڑے اور سارہ سے روضہ خاک میں جا ملے، اس کو نیچے اتار لیا اور کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے۔ اس نے انکار کیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس کچھ برآمد نہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا، تو خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ یہ سن کر اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر حوالے کر دیا۔ جب یہ خط آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا اور پوچھا، حاطب تو نے یہ کیا حرکت کی؟ حضرت حاطب نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں دین سے نہیں پھرا، میرے بال بچے مکہ میں قریش کے درمیان ہیں، میں نے ان کی حفاظت کے لیے یہ خط لکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہہ رہے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس جو اب تک مکہ میں مقیم تھے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انہوں نے اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ راستے میں آقا کریم علیہ السلام نے دیگر قبائل کو جھنڈے دیے۔ آقا کریم علیہ السلام اور آپ کا لشکر مکہ کے پاس پہنچا اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا۔ آقا کریم علیہ السلام مکہ میں حصہ بلائی کی طرف سے داخل ہوئے
اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا یا مسجد میں داخل ہوگا یا دروازے بند کر لے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے پہاڑی پر علم کھڑا کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شہر کی طرف سے داخل ہوں اور صفا میں ہم سے آ ملیں اور کسی سے جنگ نہ کریں مگر صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر قریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور تیر برسانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبور آ کر ان پر حملہ کر دیا۔ جب کفار پر حملہ کیا وہ وہاں پر ٹک نہ پائے اور بھاگنے لگے۔ کچھ لوگ پہاڑی پر چڑھ گئے، کچھ گھروں میں داخل ہو گئے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلواروں کی چمک دیکھی تو پوچھا کہ یہ جنگ کیسی ہے؟ عرض کیا گیا شاید مشرکین نے پیش دستی کی ہے جس کی وجہ سے خالد کو لڑنا پڑا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ابتدا مشرکین کی طرف سے تھی۔ فرمایا قضاء الہی سے بہتر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے میں ذرا آرام فرمایا، پھر غسل کیا اور ہتھیاروں سے سج کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنے غلام کے لڑکے اسامہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور لشکر کے ساتھ پوری شان و شوکت سے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مہاجرین اور انصار تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ بیت اللہ کے گرد اور اوپر 360 بت تھے جن کے سبب سے وہ خانہ خدا بت خانہ بنا ہوا تھا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ ایک ایک بت کو ٹھوکر دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہی اور آج اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ اسلام کی سب سے عظیم فتح عطا فرمائی۔